اہل بیتی، اور دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے اہل بیت، میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بات 3 بار، یہاں اللہ کے نبی نے اہل بیت ان لوگوں کو کہا ہے جن کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ کون لوگ ہیں وہ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے؟ فرمایا حضرت علی کی اولاد زکوٰۃ نہیں لے سکتی، حضرت عقیل کی اولاد زکوٰۃ نہیں لے سکتی، حضرت جعفر کی اولاد زکوٰۃ نہیں لے سکتی، حضرت عباس کی اولاد زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ یہ اللہ کے رسول کا جو پورا بیت کس کو کہا جاتا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اہل بیت، اہل کے معنی ہوتے ہیں والے، بیت کے معنی گھر، اہل بیت گھر والے۔ کامن سینس میں، ہمارے عام بول چال میں جب ہم انسان کے اہل بیت کا یا انسان کی فیملی کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون آتا ہے؟ اس کی فیملی، اس کی بیوی آتی ہے، اس کے بچے آتے ہیں، اس کے ماں باپ آتے ہیں، یہ تو آتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت بولیں اور خاندان کے سارے لوگ مراد لیں اور بیوی کو نکال دیں، نہیں صاحب بیوی اہل بیت میں نہیں ہے، بیوی فیملی میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی فیملی میں، انسان کے اہل بیت میں سب سے پہلے اس کی بیوی کا نمبر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ اٹھائیں، سورہ احزاب آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 34 تک 5 آیتیں ہیں، پڑھتے چلے جائیں۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا، کوئی گندا کام کیا، تو چونکہ تم نبی کی بیگم ہو، تم نبی کی گھر والی ہو، تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں جو بڑے مقام اور بڑے اونچے مقام کے لوگ ہیں ان کو ثواب بھی اونچا ملتا ہے، تو ان کی غلطیوں پر پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو تم کو ڈبل سزا ملے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور اے نبی کی عورتوں، اگر تم نیک عمل کرو گی، اللہ کی فرما برداری کرو گی، رسول کی فرما برداری کرو گی، تو تم کو ثواب بھی ڈبل ملے گا اور اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ آگے بڑھیے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، لہذا خبردار کسی اجنبی آدمی سے نرمی کے ساتھ، لچک کے ساتھ تم بات مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نیت خراب ہو جائے اور کسی کے دل میں غلط خیال پیدا ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے نبی کی بیویوں، جب تم کوئی بات بولا کرو تو اچھی بات بولو، بھلائی کی بات بولو، بہترین بات بولو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی کے اہل بیت، دیکھیے یہاں اہل بیت کا لفظ آیا، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگیوں کو ہٹانا چاہتا ہے اور تم کو مکمل طریقے سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو ذکر کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی جانکاری اور خبر رکھنے والا ہے۔
یہ میں نے 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ اور ترجمہ بھی کر دیا۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کس کو ایڈریس کیا ہے، کس کو خطاب کیا ہے؟ اپنے نبی کی بیویوں، اور اسی میں بیچ میں اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد صرف پنجتن ہے۔ پنجتن جانتے ہیں نا آپ؟ پنجتن کون کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے مراد بس یہی 5 ہیں، 4 یہ اور 1 اللہ کے نبی، یہ پنجتن ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ یہ 5 آیتیں کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، ہماری ماؤں کے بارے میں۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہاں اہل بیت سے مراد پنجتن ہیں، نبی کی بیویاں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتے کرتے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں بات بالکل بدل دیتا ہے۔ گفتگو چل رہی ہے نبی کی عورتوں کے تعلق سے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پنجتن کا ذکر کر دیا، 5 لوگوں کا ذکر کر دیا اور نبی کی بیویوں کو نکال دیا۔ تو اس قرآن کی اس آیت سے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں جو ہم سب کی مائیں ہیں۔ اس کی ایک دلیل اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی بوڑھی عورت، بوڑھی بیوی سارہ کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، تو قرآن کہتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ، حضرت سارہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بوڑھی عورت کو، بانجھ عورت کو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ، اے ابراہیم کی بیوی، کیا تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے ابراہیم کے اہل بیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ یہاں اہل بیت کہا گیا اور مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مراد ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن میں اہل بیت بیوی کو کہا گیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اذ قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، اپنے اہل بیت سے کہا، اپنی فیملی سے کہا مجھے آگ نظر آ رہی ہے، مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا کر کے وہاں سے کوئی چنگاری اور کوئی انگارہ لے کر کے آتا ہوں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی سے کہا، فیملی سے مراد کون ہے؟ ان کی بیوی مراد ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن میں اہل سے مراد اور اہل بیت سے مراد بیوی کو لیا گیا ہے۔ آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کو۔ منافقوں نے اللہ کے نبی کی بیوی کا نام لے لے کر چرچے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے۔ انہی حالات میں اللہ کے نبی ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا من یعذرنا من رجل بلغنی اذاہ من اہلی، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اہل بیت کے اوپر، میری فیملی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والے اور مجھے تکلیف پہنچانے والے آج گھوم رہے ہیں، کون مجھے ان سے چھٹکارا دلائے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ کون ان کو ان کے انجام سے دوچار کرے گا؟ یہاں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے لیے اہل بیت کا لفظ دیا۔ تو قرآن کی عنایتوں سے اور اللہ کے رسول کی اس حدیث سے واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اہل بیت میں سب سے پہلے کون لوگ شامل ہیں؟ نبی کی بیویاں۔ اب دوسرے نمبر پر آ جائیے، اللہ کے نبی نے 4 لوگوں کو، کون 4 لوگ؟ حضرت علی،
حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، داماد، بیٹی اور نواسے، ان چاروں لوگوں کو اسپیشلی خاص طور سے آپ نے اپنی چادر میں لے کر کے اعلان کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی مسلم شریف کے اندر کتاب و فضائل الصحابہ میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2424 2424 اس حدیث کا نمبر یاد رکھیں۔ حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن صبح صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، اور چادر کیسی تھی؟ ڈیزائن دار تھی، اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے تھے، پھول بنے ہوئے تھے، اور من شعر اسود، وہ چادر بلیک کلر کی تھی، کالے رنگ کی تھی۔ اللہ کے رسول نے وہ چادر آپ پہن کر کے آئے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر اللہ کے نبی کے چھوٹے نواسے، حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین چھوٹے۔ پہلے حضرت حسن آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو لیا، پھر حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو لیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر آپ کے کلیجے کا ٹکڑا، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، آپ نے ان کو بھی اپنے چادر میں لیا۔ ثم جاء علی، پھر آپ کے داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر کے تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان چار لوگوں کو اہل بیت کہا اور اپنی بیویوں کو نکال دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی بیویاں قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روح سے نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ چار لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب ایک اور حدیث دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کتاب التفسیر کے اندر، حدیث نمبر ہے 3205 3205 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کو روایت کرنے والی اللہ کے رسول کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن جب اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، سب کو لے لیا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو لے لیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی میرے اہل بیت ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں نبی کی بیویاں آلریڈی اہل بیت میں شامل ہیں، یہاں اللہ کے نبی نے اسپیشلی خاص طور سے ان چار لوگوں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا ہے کہ اللہ تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انت علی مکانک، اے ام سلمہ تم تو اپنے مقام پر ہو ہی، تم تو پہلے ہی اپنے مقام پر ہو، تم تو میری بیوی ہو، تم تو میری زوجہ ہو، تم تو اہل بیت میں شامل ہو۔ انت علی مکانک وانت علی خیر، یہ بھلائی تو تم کو پہلے سے حاصل ہے، تم کو الگ سے اہل بیت میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چار ہستیاں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب ایک اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ حدیث کے راوی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث آپ کو مسلم شریف کے اندر ملے گی۔ مسلم شریف کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2408 2408 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی جس کا نام خم تھا۔
ایک تالاب تھا جس کا نام خم تھا. آپ اس جگہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے, اور آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, میں انسان ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ جلد ہی میرے پاس آ جائے, موت کا فرشتہ, اور مجھے اللہ کے یہاں جانا پڑ جائے. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ, اے لوگوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 وزندار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولهما کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور, اس قرآن کے اندر ہدایت ہے, اس قرآن کے اندر روشنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کی اور لوگوں سے کہا کہ قرآن کو پکڑ لو, قرآن پر عمل کرو, قرآن کو لازم پکڑ لو, اس پر آپ ابھارو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی, اور دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے اہل بیت ہیں, میرے اہل بیت ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. آپ نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی. جب حضرت زید بن ارقم یہ حدیث بیان کر چکے تو ان سے جو حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت حسین بن صبرہ جو تابعی ہیں, انہوں نے کہا کہ اے زید یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ, کیا اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا نساؤہ من اہل بیتہ, اللہ کے رسول کی بیویاں تو اہل بیت میں آلریڈی شامل ہیں, لیکن یہاں اللہ کے نبی نے اہل بیت ان لوگوں کو کہا ہے جن کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے, جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے. کون لوگ ہیں وہ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے؟ فرمایا حضرت علی کی اولاد زکوٰۃ نہیں لے سکتی, حضرت عقیل کی اولاد زکوٰۃ نہیں لے سکتی, حضرت جعفر کی اولاد زکوٰۃ نہیں لے سکتی, حضرت عباس کی اولاد زکوٰۃ نہیں لے سکتی. یہ اللہ کے رسول کا جو پورا خاندان ہے, آپ کے دادا کی اولاد میں جتنے بھی مسلمان ہوئے ان کی جو اولاد مسلمان ہیں وہ سب کے سب اہل بیت ہیں, اور وہ زکوٰۃ کی رقم ان کے لیے حرام ہے. وہ جتنے بھی غریب ہوں زکوٰۃ کی رقم نہیں, ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی ہیلپ نہیں کی جا سکتی. یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے, حدیث کا نمبر ہے 2408. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اہل بیت سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں اور آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد ہوں. آپ کے دادا عبد المطلب کی خاندان سے, ان کی اولاد سے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں, اور ہمیں ان کا احترام کرنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں ہوں تو ہمیں ان کا احترام کرنا ہے. یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا. تو اہل بیت کون ہیں؟ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. 3 طریقے کے اہل بیت کی ڈیفینیشن ہے. سب سے نمبر 1, اللہ کے رسول کی بیویاں, آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 34 تک 5 آیتیں ہیں, اور میں نے اور بھی دلیلیں اس کی دی. نمبر 2, اہل بیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ 4 ہستیوں کو اللہ کے نبی نے اہل بیت میں شامل کیا ہے, حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو. اور تیسرا مفہوم اہل بیت کا جو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کی خاندان میں جو لوگ بھی مسلمان ہیں اور قیامت تک اس خاندان اور نسل میں جو لوگ بھی مسلمان رہیں گے وہ اہل بیت میں شامل ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے آس پاس میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سید بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس خاندان سے ہیں, ہم حضرت حسن کی خاندان سے, ہم حضرت حسین کی خاندان سے. تو اگر یہ کنفرم ہے کسی کا شجرہ اور کسی کا سلسلہ نسب اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے, حضرت حسن اور حسین تک پہنچتا ہے, تو وہ اہل بیت میں مانا جائے گا. لیکن صرف اس خاندان سے ہونے کی بنیاد پر اس کا احترام نہیں کیا جائے گا, اس کا عمل اور اس کا ایمان بھی ساتھ میں ضروری ہے. اگر آدمی سید ہے یعنی نبی کے خاندان سے ہے لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے, اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ احترام کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ,
جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ آپ کا خاندان کیا ہے اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے پہلے یہ دیکھا جائے گا آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ اہل بیت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب آئیے اہل بیت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کی نسل سے جو بھی مسلمان ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے خاندان کے۔ ایک تو اس وجہ سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ صحابی بھی ہیں جیسے حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، تو ان کے پاس ڈبل فضیلت ہے۔ ایک تو یہ نبی کے صحابی ہیں اور پھر نبی کے اہل بیت ہیں، اور پھر تیسرے مسلمان اور متقی ہیں۔ تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے، ان کے مومن اور متقی ہونے کی وجہ سے، اور نبی کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے۔ اب آئیے اہل بیت میں اللہ کے نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، وہ ہم سب کی ماں ہیں۔ نبی کے انتقال کے بعد بھی وہ اپنے نبی کی بیوی ہی ہیں، دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی نبی کی بیوی ہیں۔ دنیا میں کوئی مسلمان ان سے نکاح نہیں کر سکتا، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ساری امت کے لیے وہ ماں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی بیویوں کا مقام ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی بیویوں میں حضرت خدیجہ کی اپنی فضیلت ہے، حضرت عائشہ کی اپنی فضیلت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی ہے، اور اللہ کے نبی کی زیادہ تر اولاد انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اور اللہ کے نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائیں تو حضرت خدیجہ سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے ان فضائل کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے سرید ایک کھانا ہوتا ہے عرب کے اندر گوشت وغیرہ ملا کے بنایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر ہے ویسے ہی عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ہے۔ اب آئیے اہل بیت کے بارے میں صحابہ کا کیا نظریہ تھا، صحابہ اہل بیت کو کیا مقام دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3712 3712، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار، جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے زیادہ محبت اور ان سے زیادہ بہترین سلوک میں نبی کے خاندان کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، اچانک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا بے ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بے علی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، اے نبی کے نواسے، اے حسن تو اپنے باپ پر نہیں گیا ہے، تو نبی پر گیا ہے، تیرا چہرہ تو نبی سے ملتا جلتا ہے، تو علی کے جیسا نہیں دکھتا، تو نبی کے جیسا دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن سے۔ آج کہنے والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق نفرت کرتے تھے، بغض رکھتے تھے نعوذ باللہ اہل بیت سے، بغض رکھتے تھے حضرت علی سے، بغض رکھتے تھے حضرت فاطمہ سے، بغض رکھتے تھے حضرت حسن حسین سے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ ان کی قدر کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں جب قحط سالی پڑتی تھی، جب سوکھا پڑتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا حضرت عباس کے پاس آتے تھے اور حضرت عباس سے ریکویسٹ کرتے تھے، گزارش کرتے تھے کہ آپ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے چچا ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ اور صحابہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ
جب تیرے نبی باحیات تھے، جب تیرے نبی دنیا میں تشریف فرما تھے تو ہم تیرے نبی کے ذریعے دعا کرواتے تھے بارش کی۔ آج تیرے نبی کے چچا عباس سے ہم دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے اور ہم پر بارش نازل فرما دے، اور بارش ہوتی تھی۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے خاندان سے اور نبی کے رشتے سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی۔ حضرت علی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی نواسی ام کلثوم بنت علی سے حضرت عمر نے نکاح کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ حضرت عمر نے کس سے نکاح کیا؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی، یا یہ کہہ لیجئے کہ نبی کی نواسی سے حضرت عمر نے شادی کی۔ کیوں شادی کی؟ صرف اس لیے شادی کی کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، آپ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا الا سببی و نسبی، لیکن محمد الرسول اللہ کا جو نسب ہوگا، محمد الرسول اللہ کا جو رشتہ ہوگا وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اگر ایمان ہے آپ کے پاس، اگر نیک عمل ہے تو قیامت کے دن نبی کا نسب آپ کے کام آئے گا۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا۔ اور آگے بڑھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں اہل سنت کا، وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں اہل الحدیث کا، وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں سلف صالحین کا کہ اہل بیت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ۔ کہتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، اور اہل بیت سے ہم ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول کی اس وصیت کا خیال کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے غدیر خم نام کی ایک جگہ پر آپ نے وہ وصیت کی تھی، اور آپ نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آپ نے اپنی امت سے کہا تھا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس کے بارے میں کہا تھا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جس کے ہاتھ میں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی، جب تک میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ان حدیثوں کی بنیاد پر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے کنانہ کو چن لیا، اور پھر کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور پھر قریش میں مجھے چن لیا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے بارے میں فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، لہٰذا ہم نبی کی تمام بیویوں سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کی بیویاں اللہ کے نبی کی دنیا میں بھی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی بیویاں ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خاص طور سے ہم حضرت خدیجہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کی اولاد، زیادہ تر اولاد کی ماں تھیں، اور جو نبی پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اور جنہوں نے نبی کی مدد کی، اور جن کا نبی کی نظر میں بڑا اونچا مقام تھا۔ اور ہم صدیقہ بنت صدیق، ہم حضرت عائشہ سے بھی محبت کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت عام کھانے کے اوپر۔ اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ، ہم رافضیوں کے طریقے سے الگ ہیں، ہم رافضیوں کے طریقے سے بری ہیں، الذین یبغضون الصحابہ، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ویسبونہم، اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وطریقۃ النواسب، اور ہم ناصبیوں کے طریقے سے بھی بری ہیں، الذین یؤذون اہل البیت، جو نبی کے اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بقول او عمل، اپنے قول کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت تھی جو ان کی عقیدے کی ایک کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، جاتے جاتے اہل بیت کی عظمت بیان کر رہے ہیں ہم، تو اہل بیت میں جن چار ہستیوں کو آپ نے شامل کیا ہے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، ذرا ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ نبی نے ان کا کیا مقام بیان کیا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی
سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کا کیا مقام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت، کہتی ہیں اقبلت فاطمہ، فاطمہ تشریف لائیں، اور جب فاطمہ چل رہی تھی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کأن مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کے چلنے کا انداز وہی تھا جو نبی کے چلنے کا انداز تھا۔ اللہ، بیٹی اپنے باپ کے جیسے چلتی ہے، بیٹیاں اپنے باپ کی سیرت پاتی ہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ نے نبی کی سیرت پائی تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں فاطمہ چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا نبی چل رہے تھے۔ وہ آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو اپنے دائیں بٹھاتے ہیں یا اپنے بائیں بٹھاتے، اپنے بازو میں بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں، حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے پوری زندگی میں کسی کو اتنا جلدی روتے ہوئے اور پھر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ ابھی خوشی ہے ابھی غم ہے، ابھی غم ہے ابھی خوشی ہے، اتنا جلدی غم اور خوشی کو میں نے قریب قریب نہیں دیکھا ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہی تھی، کیوں ہنس رہی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ نبی کا راز ہے، ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کا راز نہیں بتانا چاہتی، نبی نے راز سمجھ کے میرے کان میں بتایا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتی۔ فلما قبض، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ وہ راز کی بات کیا بتائی تھی اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں؟ کہا کہ اے امی جان، اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، ہر سال جبریل علیہ السلام رمضان میں 1 مرتبہ قرآن کا دور کراتے ہیں، اس بار 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا ہے۔ ولا اراہ الا حضر اجلی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا ٹائم قریب آ گیا ہے، میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اے فاطمہ انکی اول من اہل بیتی لحاقا بی، اے فاطمہ میرے اہل بیت میں میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے، نبی کے کلیجے کا ٹکڑا رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جب اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء